ہمایوں صاحب یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے کتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت ہمارے سامنے. بہت آپ نے ایک پتے کی بات کی لیکن یہ فوڈ سیکیورٹی بھی ہمارے سر پہ لٹکتی ہوئی ایک تلوار ہے. کیوں نہیں بیٹھ کے اس کا حل نکالتے اسی پارلیمنٹ سے؟ نہیں ملک صاحب 3 سال پہلے فوڈ سیکیورٹی ایشو نہیں تھا پاکستان میں. ہمایوں صاحب ندیم بالکل یہ ساری باتیں بالکل صحیح ہیں. میں ایک سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ ایوب خان کے دور کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ریفارمز آئے ہیں, کیا ہوا ہے؟ ہم بی ٹی کاٹن تو اپنا سٹریٹ نہیں کر سکتے, ایک حکومت نہیں سالہ سال پہ پھیلی ہوئی. ذرا مجھے کچھ سمجھا دے کہ انڈیا بی ٹی کاٹن پیدا کر کے 40 ملین بیل 45 تک چلا گیا, اور ہم جو پتہ نہیں کیا پالیسی ہے ہماری بی ٹی کاٹن کی, ہم 15 سے 7 پہ آ چکے ہیں. مطلب یہ ایشوز. اور مجھے بتائیے کہ ہم نے واٹر اسکیرسٹی کے بارے میں کیا کیا ہے, ہم سیڈز کے بارے میں کیا کرتے ہیں. میں اس حکومت کی بات نہیں کر رہا, میں پچھلے 30 سال کی حکومتوں کی بات کر رہا ہوں. یہ بات ہے کہ لیٹس ناٹ کمپیئر کہ جی ہم نے یہ اچھا کیا, وہ لیٹس لک ایٹ پاکستان ایشو. نیشنل فوڈ سیکیورٹی از این ایکسٹریملی امپورٹنٹ ایشو. اوکے, آج کل زیادہ ہے بیکاز کووڈ کی وجہ سے دیر آر ایشوز, دیر آر لاجسٹیکل ایشوز, دیر آر پروڈکشن ایشوز. آئیے بات کریں فوڈ سیکیورٹی کی. اس ملک میں آپ یقین کریں ندیم ملک صاحب, مدر نیچر رنس دی ایگریکلچر پالیسی. وائرس آ گیا نہیں آیا, دھوپ زیادہ تھی, بارش کم ہوئی زیادہ ہوئی, اس وجہ سے پروڈکشن بڑھ گئی. حکومتوں نے کہا جی مدر نیچر خدا کے لیے گندم سمگل ہونے سے روکیں. یہ آپ کا کام ہے بارڈر پہ روکنا, خیبر پختونخوا کا کام ہے گندم کو روکنا. آپ گندم روکتے نہیں پھر کہتے ہیں کام ہو گئی. ندیم ملک صاحب جب ہم ایسٹیمیٹس کرتے ہیں, خورم کیبنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں, جب ہم ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا گندم کا, اس میں ہم نے رکھا ہوتا ہے افغانستان کتنی جانی ہے, یہ کتنی ہم نے بھیجنی ہے, وہ لکھا ہوتا ہے ہم نے. اس کے علاوہ نہیں گندم کہیں جا رہی, افغانستانی جاتی ہے وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کتنی جانی ہے.